سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے قائم کیا گیا۔ آپ کو عرصہ نبوت سب سے مختصر دیا گیا، لیکن آپ کی محنت کا میدان میرے بھائیو قیامت تک کو بنا دیا گیا۔ آپ نے محنت کر کے ایک امت کو تیار فرمایا جو آپ کے بعد آپ کے کام کو لے کر چل سکے اور آپ والی صفات میں ڈھل کر سارے عالم کو ہدایت کی دعوت دے سکے اور ایمان کی طرف بلا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلے نبی آتے چلے جاتے، بعد میں دوسرے آتے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ایک کے بعد دوسرا آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم قبیلے میں نبی آیا۔ وَإِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں نبی آیا۔ جب آپ آئے تو آپ بڑے عجیب انداز سے آئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ کو میرے بھائیو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور سارے عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ میرے بھائیو اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ قیامت تک زندہ رہتے تاکہ ہر امت اور ہر قوم کو آپ یہ کلمے کا پیغام پہنچاتے، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ آپ کو صرف 23 برس میں واپس بلا لیا اور آپ کو تو اپنے پاس بلا لیا۔ اب آئندہ انسانوں کے لیے کیا نظام ہے کہ وہ مسلمان بنے اور ان میں ہدایت آئے اور وہ کلمے کو لے کر چلیں اور ان میں نبی والی زندگی آئے، اس کا کیا انتظام تھا؟ نبی اب کوئی آئے گا نہیں، رسول اب کوئی آئے گا نہیں، کتاب اب مکمل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو مکمل کیا اور میں نے دین کو مکمل کیا۔ میرے بھائیو دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اور نبوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری اور میرے نبیوں کی جو میرے سے پہلے آئے ساتھی مثال ایسے ہے، بنانے والے نے گھر بڑا خوبصورت بنایا، بڑا حسین جمیل بنا کر، الا موضع لبنۃ فی زاویہ، ایک کونے میں جگہ چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کونا کیوں خالی ہے؟ اور تم سارے کے سارے سن لو، اس نبوت کا جو محل تھا، اس کا جو آخری پتھر تھا وہ میں تھا، مجھے لگایا گیا۔ انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعدکم، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ کوئی اور نبی آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ اب میں نبی نہیں بھیجوں گا، تم ایک امت تیار کرو جو تمہارے جیسی قربانی دے، جو تمہاری طرح پیٹ پر پتھر باندھے، جو تمہاری طرح بیوی بچوں کی خاندان کی قربانی دے، اور جو تمہاری طرح دنیا کو ٹھوکر مارے اور دنیا کو قدموں میں ڈالے، میرے امر کو سر پر رکھے اور تیرے والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے اور پھر تیرے کلمے کو لے کر در بدر پھرے، گلی گلی نگر نگر پھرے۔ جب یہ امت تیرے کلمے کو لے کر پھرے گی تو جو میری مدد ہے میرے نبی تیرے ساتھ ہے، میں وہی مدد اس امت کے ساتھ بھی کر دوں گا، اور جیسے میری نظر رحمت تیرے اوپر ہے میں ان پر بھی ویسی ہی نظر رحمت کروں گا، جب تک یہ تیرے کام کو اور تیرے دین کو اور تیری صفات کو لے کر چلتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی ہی سے میرے بھائیوں نے مال اکٹھا کیا، بلکہ جو مال تھا وہ بھی لگوا دیا اور امت کو تیار کرنا شروع کیا کہ مجھے ایک امت تیار کرنی ہے جسے مرتے دم تک اور قیامت تک میرے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، اور یہ امت اخرجت للناس ہے، یہ لوگوں کے نفع کے لیے گھروں سے نکالی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی ذات سے قربانی کے ساتھ ساتھ جو آتا گیا قربانی کو اس کو ڈالتے چلے گئے۔ تمہیں دنیا میں کام کرنا ہے گھروں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر، لہذا بیوی بچوں کی محبت کو نکال کر میری اور اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرو تاکہ تم اس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھا سکو۔ چنانچہ صحابہ نے بھی طے کر لیا میرے بھائیوں کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے، لیکن نبی کے کلمے کو دنیا میں لے کر پھریں گے۔ دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ شیطان نے اپنے لشکر بھیجے، جاؤ صحابہ کو گمراہ کرو۔ وہ سارے بھاگ دوڑ کے شام کو تھکے ہارے واپس آئے، کہنے لگے اے ہمارے آقا، تم نے ہمیں کس کے پاس بھیجا؟ وہ تو ایسے انسان ہیں کہ ہمارا کوئی داؤ ان پر چلتا نہیں،
ہم نے دنیا کو مزین کیا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، ہم نے عورتوں کو مزین کیا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، ہم نے اولاد کو مزین کیا وہ اولاد کے دھوکے میں نہ آئے، ہم نے ملک کو خوبصورت کر کے آگے کیا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، ان پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ وہ شیطان کہنے لگا ارے یہ آخری رسول کے صحبت یافتہ ہیں، یہ تمہارے داؤ میں نہیں آنے والے، تمہارے بھائی آئندہ آنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جب بھی ہم حضور والی صفات کو اپنے اندر لے لیں گے تو اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گی۔ آپ نے مکی زندگی سے قربانی پر اٹھایا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نبوت کے ملتے ہی میرے بھائیوں آرام و راحت ختم ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ہماری بات کو لے کر کھڑے ہو جائیے اور کھلم کھلا اب ہماری طرف بلائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کھڑے ہو جائیے میری طرف بلائیے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے فرمایا یا خدیجہ اطوی الفراش فإنہ لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ کے رکھ دے، آج کے بعد میری راحت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب کام ہے ساری انسانیت میں کلمے کو پھیلانا ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کو بھی قربانیوں پر ڈال رہے ہیں اور وہ مار کھا رہے ہیں اور وہ پٹ رہے ہیں اور وہ کلمے پر پکے ہو رہے ہیں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت ہو رہی ہیں، منصب ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دکانیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، قتل ان کو کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن کلمہ وہ سیکھ رہے ہیں اور نبی کے کام کو دنیا میں پھیلانا سیکھ رہے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان تھے، جب مار پڑتے پڑتے حد ہو گئی تو ایک دن آئے یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا اب آپ دعا نہیں کر دیتے اور کیا اب آپ مدد کو اتروا نہیں لیتے، ہم تو ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، ابھی سے گھبرا گئے۔ یوتا من کان قبلکم یحفر حفرۃ، تم سے پہلے امتوں کے ایمان والوں کو لایا جاتا تھا اور اس کے لیے گڑھا کھود کے کھڑا کیا جاتا تھا، فیوضع المنشار علی مفرق راسہ، اور اس کے سر پر آرے کو رکھا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا یا ایمان کو بچا یا جان کو بچا، وہ یشق شقتین، وہ دو ٹکڑے تو ہو جاتا تھا، ایمان کو نہیں چھوڑتا تھا، اور یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ان کے زندہ کو کھڑا کر کے ان کے اندر میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کے ان کی بوٹی بوٹی کو نوچ لیا جاتا تھا، وہ یہ تو برداشت کر لیتا تھا لیکن اللہ کے امر کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تم ابھی سے گھبرا گئے، تمہیں سارے عالم میں کلمے کو پھیلانا ہے، سارے عالم کو اس پر اٹھانا ہے، چلتے رہو چلتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ کسرا تمہارے قدموں میں آئے گا اور قیصر تمہارے قدموں میں آئے گا اور ساری کائنات کے خزانے ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں آئیں گے، تم کام کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، لوگ یہ سمجھتے ہیں دکان سے تو ہمارے دنیا کے کام چلیں گے اور دین سے ہماری آخرت بنے گی۔ میرے بھائیو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہاری حکومتیں لینے نہیں آیا، تمہارے مال لینے نہیں آیا، میری مانو گے تو تم دنیا میں بھی بھلائیاں پاؤ گے، میری مانو گے تو آخرت کی عزت تم پاؤ گے، میرے ہی راستے میں دنیا اور آخرت بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کچھ اور کرو، دین کے لیے کچھ اور کرو، میرے راستے پر چل پڑو، دنیا اور آخرت بنتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو بھوک پر آمادہ کیا، مرنے پر آمادہ کیا، اور سب کے سب اس پر ہیں کہ ہم مر جائیں گے، گھر کو چھوڑیں گے، ملک چھوڑیں گے، سب چھوڑیں گے، لیکن ہم نبی کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آزمائش کو اتارا اور پہلی آزمائش اب بڑی آئی، ہجرت کرو، گھروں کو چھوڑو۔ میرے بھائیوں، یہ امت کلمے کو پھیلانے والی ہے، اگر یہ گھروں کو چھوڑنا نہ سیکھے گی تو یہ دنیا میں دین کیسے چمکائے گی؟ پھر تو یہ یہی کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہی اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں اسلام یوں نہ پھیلتا اگر صحابہ یہ سوچ لیتے، لہذا ہجرت کی، ہجرت کروائی کہ نکلو، گھروں کو چھوڑو، تمہیں پتہ چلے کہ تم ہجرت کرنے والے ہو اور تم ساری کائنات میں کلمے کو پھیلانے والے ہو، اور تمہارے لیے ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا سلم قلبک للہ وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، دل کو اللہ کے حوالے کر دے، دل میں غیر کو نکال کر اللہ کو ڈال دے، اپنی زبان ہاتھ سے مسلمان کی حفاظت کر۔ وہ کہتا ای الاسلام افضل،
سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ ایمان. وہ کہتا ہے ومل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ. وہ کہتا ہے ای الایمان افضل، سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الہجرہ، سب سے بہتر ایمان اللہ کے راستے کی ہجرت ہے. تو گھر میں بیٹھے ایمان کیسے آئے گا اور دکانوں پہ بیٹھ کر ایمان کیسے چمکے گا جب تک یہ گھروں کو چھوڑ کر گھروں کی محبت کو نہیں نکالے گا؟ اب صحابہ گھروں سے نکل کر اور اپنی جان مال کی قربانی لے کر جا رہے ہیں. مال کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، عبداللہ بیوی کو لے کر، ام سلمہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں جن سے شادی ہوئی، بیٹا گود میں، خامند، بیوی، بیٹا مکے سے ہجرت کر رہے ہیں. پتا چلا ہجرت ہو رہی ہے، آ گئے لڑکی والے، ہم تم نہیں لے جائے. لڑکے والے آ گئے، لڑکی والے آ گئے، انہوں نے کہا تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے. لڑکے والے آ گئے، انہوں نے کہا ہمارا پوتا تمہاری بیٹی کے گھر میں نہیں رہ سکتا. بیٹے کو لے گئے سسرال والے اور لڑکی کو لے گئے ماں باپ، اور اکیلا عبداللہ چادر کندھے پہ ڈال کے بچے کو بھی روتا ہوا دیکھتا ہے اور بیوی کے آنسو بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں بیوی بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے امر کو قربان نہیں کر سکتا، اور اکیلا ہجرت کو جاتا ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں دن 2 دن مہینہ نہیں 1 سال مسلسل میں ٹیلے پہ بیٹھ کے سارا دن روتی رہتی تھی. خامند بھی جدا، بچہ بھی جدا، نہ خامند کی شکل دیکھی نہ بچے کی شکل دیکھی، یہاں تک کہ کافروں کو ترس آیا ارے ظالموں اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کو بچے سے بھی جدا کر دیا، خامند سے بھی جدا کر دیا. میرے بھائیو اس حال میں آپ مدینہ پہنچے. مدینے والے اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، ان کو تو مہاجرین کو تو گھروں سے نکالا اور ان کے مال چھڑوائے. ابو بکر کی دکانیں قربان ہوئی، عثمان غنی کی چودراہٹ قربان ہوئی، عمر فاروق کی سرداری قربان ہوئی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقار اور وجاہت قربان ہوا. مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سارے کے سارے مدینے کی طرف کو دوڑ رہے ہیں، اپنی کمائیوں کو چھوڑ کر، اپنا سارا کو چھوڑ کر مکے کی طرف کو جا رہے ہیں، مدینے کو جا رہے ہیں. انصار کھاتے پیتے ان کو بھی قربانی پہ کھڑا کر کے امت کے 2 گروہ پیدا کیے، ایک کو انصار بنایا، ایک کو مہاجر بنایا. نہ کوئی زمیندار، نہ تاجر، نہ دکاندار، نہ حاکم، نہ صدارت، نہ وزارت، 2 امت کے طبقے پیدا کیے. ایک کو انصار بنایا، ایک کو مہاجرین بنایا کہ تم دونوں کے دونوں اللہ کے نام پر قربان ہونے والے ہو. دنیا کو ٹھوکر مارو اور اللہ کے نام پر قربانی دو، تمہارے ذریعے سے دنیا میں دین وجود میں آئے گا اور تم جنت میں میرے ساتھ آ کے مل لینا اور میرا پڑوس لے لینا. دنیا سے منہ موڑ لو اور آخرت کی تیاری کرو اور دنیا میں دین پھیلانے کا عزم کرو. صحابہ نے کہا ہم سب کچھ قربان کریں گے، آپ کے حکم کو قربان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں آزمائش لی. میں دیکھتا ہوں کہ میرے حکم کو دیکھتا ہے، میرے نبی پہ قربانی دیتا ہے یا اپنی دکان کو، گھر کو دیکھتا ہے. میرے بھائیو آج گھر اور ہر دکان اور ہر تجارت کا نقشہ، ہر حکومت وزارت کا نقشہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھ تو وزارت کو چاہتا ہے یا نبی کے طریقے کو چاہتا ہے، تجارت کو چاہتا ہے یا اللہ کے امر کو چاہتا ہے. ایمان والا کہتا ہے میں سب کچھ قربان کروں گا، اللہ کا امر قربان نہیں کروں گا. بدر کے میدان میں 313 1000 کافر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتلایا؟ اے میرے نبی عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، اس نے کیوں نہیں بتلایا؟ اے میرے نبی آپ نے ابو جہل سے لڑنا ہے، آپ تیاری کر کے جائیے. یہ کیا چکر ہے صرف 313 لے جا رہے ہیں؟ تیار ہو کے جاؤ. تیار ہو کے نہیں نکالا، 313 کو نکال دیا. بدر کے میدان سے پہلے کھڑا کر کے بتلایا. ابو جہل مقابلے میں آ رہا ہے، حیران پریشان. اب کیا کریں؟ نہ لڑنے کی ہمت، نہ حضور کے حکم سے بھاگنے کی ہمت. اب پتہ چل رہا ہے ایک طرف بیوی بچے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف نبی نظر آ رہا ہے، ایک طرف گھر نظر آ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا امر نظر آ رہا ہے. میرے بھائیوں انہوں نے یہ طے کیا تھا ہم نے دین کو پھیلانا ہے، جان مال کو نہیں بچانا. لہذا مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ یوں کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. نہیں، آپ چلیے، ہم آپ کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آپ پر جانے قربان کریں گے. آپ نے پھر پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے؟ انصار کہنے لگے معلوم ہوتا ہے حضور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے؟ تو سن لیجیے.
سل حبال من شیتا، جس سے چاہتے ہو جوڑ دو، اقطع حبال من شیتا، جس سے چاہتے ہو توڑ دو، سالم من شیتا، جس سے چاہتے ہو ملا دو، حارم من شیتا، جس سے چاہتے ہو لڑوا دو، آمنا بکا، ایمان لائے آپ پر، صدقنا کا، تصدیق کی آپ کی، آسمان کی خبروں کو یقین جانا، اے اللہ کے رسول لو امرتنا ان نخیض البحار ثم خضتها لم يتخلف عنا رجل واحد، اگر آپ کہہ دیں سمندر میں چھلانگیں لگاؤ تو اللہ کی قسم ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا، سب سمندر میں کودیں گے۔ آپ فرمائیں آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جائیں گے، آپ فرمائیں ان نضرب اکبادنا الی برق الغماد لفعلنا، اگر آپ فرمائیں کہ تم یمن تک گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم اپنے اونٹوں کو گھوڑوں کو یمن تک دوڑاتے چلے جائیں گے۔ آپ پر مرنا ہمیں منظور ہے لیکن پیچھے بھاگنا منظور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بس اب اللہ کی مدد آ گئی، میرے بھائیو مسلمان صفات والا بن جائے، سارے عالم میں دین پھیل سکتا ہے، دین کا پھیلانا مشکل نہیں ہے، ہمیں نبی والی صفات پر آنا پڑے گا، جان کو بے قیمت بنا دیں، مال کو بے قیمت بنا دیں، ذات کو بے قیمت بنا دیں، بیوی بچوں کو بے قیمت بنا کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال کر اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، جان چلی جائے منظور، مال چلا جائے منظور، اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اب اللہ کی نقد مدد اتری، تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی نمدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے مجھے پکارا میں نے تمہاری پکار کو سنا اور 1000 کافر تھے، 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے میں نے آسمان سے اتار دیے۔ چونکہ یہ قربانی دینے پر آ گئے تھے لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ پاک کی مدد آئی، اور کافروں نے دیکھا جبریل کا گھوڑا آسمان سے اترتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، اور اقبل یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، اور اس کے کوڑے کی آواز آ رہی ہے، اور 1000 فرشتے اوپر نیچے اترتے چلے آئے، اور شیطان کافروں کے ساتھ تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھا، کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، آج تم پہ کوئی نہیں غالب آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب جبرائیل اور فرشتوں کو اترتے دیکھا بھاگا ہاتھ چھڑا کے، ارے کہاں جاتے ہو؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور جا کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا رب وعدک الذی وعدتنی، یا اللہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ تم نے مجھے قیامت تک مہلت دی ہے، مجھے بچا، ان کا بیڑا غرق ہو رہو، میری جان بچا۔ اسے اپنی ہلاکت کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی مدد اتری اور اللہ پاک نے توڑ کے دکھا دیا کہ میری مدد جو میرے نبی پر اور میرے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے نبی کے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں میں ان کی کیسے مدد کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے فرشتے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا، اوہو ایسا بڑا کفر، 3 آدمی مقابلے، عتبہ، شیبہ، ولید، باپ بیٹا اور چچا، نکلے، اے عوف، اے معاذ، اے عبداللہ نکلے مقابلے کے لیے، تینوں آئے۔ عتبہ کہنے لگا کون ہو؟ کہنے لگے انصار، کہنے اچھے لوگ ہو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اے محمد ہماری برادری ہمارے مقابلے میں بھیجو، ایسا طاقت اور کفر تھا اس زمانے کا۔ اما علی نکلو، حمزہ نکلو، ابو عبید نکلو، تینوں نکل رہے ہیں، دو چاچے کے لڑکے اور ایک چاچا، تینوں کو مقابلے میں بھیجا۔ عتبہ کہنے لگا کون ہو؟ حمزہ، کون ہو؟ علی، کون ہو؟ ابو عبید، کہا ہاں ہمارے جوڑ کے ہو۔ ٹکر ہوئی، آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اللہ پاک کی مدد اتری اور تینوں کافر قتل ہوئے اور ابو عبید کی ٹانگ کٹی اور وہ زخمی ہو کر گرے اور جان کنی کا عالم طاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ اٹھا کر لائے، حضرت حضور کے قدموں میں گر کر فرمایا یا رسول اللہ پاؤں پکڑے، میں شہید ہوں نا، الست شہید، میں شہید ہوں نا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا بے شک میں تیرے اوپر گواہ ہوں، تو شہید ہے۔ چنانچہ انہیں دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس وادی سے گزر ہوا تو خوشبو اٹھی بڑی زبردست، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں، ابو عبید کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائی انہوں نے طے کیا کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہیں کریں گے۔ دنیا کو تو توڑا اور اللہ کے امر کو سامنے رکھا، آپ نے اپنے اندر کے غم کو ان کے اندر منتقل کیا، دنیا کا غم نکالا۔ من کان ہمہ طلب الآخرہ جمع اللہ علیہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ، جو آخرت کو غم بناتا ہے
اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان کہتا ہے میں پریشان ہوں، سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تو میرے دین کی طرف کو آ جا، میں تیرے سارے غم دور کر دوں گا، میں تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، تیرے فقر کو دور کر دوں گا، غنا کو تیرے دل میں ڈالوں گا، دنیا تیرے پاس ناک رگڑ کے آئے گی۔ ومن کان ہمہ طلبت دنیا، اور جو دنیا کو غم بنا لیتا ہے، فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کی دنیا کو پریشان کر دیتا ہے، اور جعل الفقر بین عینیہ، اور اس کے سامنے خوف کو، فقر کو طاری کر دیتا ہے۔ ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب لہ، اور مقدر سے زیادہ دنیا اٹھا نہیں سکتا۔ صحابہ نے دنیا کو ٹھوکریں ماری، انصار کھاتے پیتے باغ اجڑ گئے، مہاجرین کھاتے پیتے گھر اجڑ گئے، انصار بھی بھوکے، مہاجرین بھی بھوکے، اور اللہ کا رسول بھی بھوکا، لیکن ان کے دل ایمان کے نور سے روشن، اور ان کے گھر کچے، گھروں میں چراغ نہیں، لیکن ہدایت کا نور ہر گھر میں روشن ہے۔ مسجد نبوی میں 9 سال تک چراغ نہیں جلا، لیکن مسجد نبوی کا نور سارے عالم میں پھیل رہا ہے۔ اللہ کا لاڈلا حبیب دنیا سے جا رہا ہے، فرماتے ہیں آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہے، لیکن آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ جس کو جلا کر، چراغ جلا کر روشنی کی جا سکے، اور آپ کے گھر میں یہ حال ہے کہ آپ کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں رہن رکھی ہوئی ہے، آپ میں اتنا پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ اس کو چند جو دے کر وہ ذرا اس سے چھڑوا لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی کا گھر تو روشن نہیں ہے، لیکن نبی کے گھر کے اندر کا ایمان سارے عالم کو روشن کر چکا ہے۔ صحابہ کے گھر تو کچے ہیں، لیکن ان کا ایمان سارے عالم کو روشن کر چکا ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا کو بڑا نہ بنایا، پکے مکانوں کے پیچھے نہ پڑے، محلات کے پیچھے نہ پڑے، کاروبار لمبے نہ کیے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا کام بنایا، حضور کے غم کو غم بنایا، حضور کے درد کو درد بنایا، حضور کے رونے کو رونا بنایا، اور آپ والے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنا شروع کیا، اور یہ دیکھ لیا کہ ہمارا نبی کیا چاہتا ہے۔ یوں چاہتا ہے کہ دنیا قربان کر، حضرت علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے، حسن حسین لاڈلے ہیں، اور یہ حال ہے حضرت فاطمہ کا کہ بیمار ہیں، گھر میں فاقہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے آتے ہیں، حضرت عمران ابن حسین ساتھ ہیں، فرمایا بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ما اجد ما استر به وجهی، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے چہرے کو چھپا سکوں اور پردہ کر سکوں۔ آپ نے کندھے سے چادر اتار کے اندر کی، بیٹی پردہ کرو، پردہ کیا، اندر آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ فاطمہ کے آنسو نکلے، یا رسول اللہ بھوک، بیماری، پریشانیاں، تکلیفیں، انسان ہے کب تک صبر کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے۔ اور یہ فرمایا اے بیٹی اگر میں چاہتا تو سونا چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے انکار کیا، اور فاطمہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے امت میں چلائے گئے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ ہم آئے کس کام کے لیے ہیں، کاروبار کے لیے نہیں آئے، ہمارے سامنے اللہ کے دین کو زندہ کرنا اور دین کو دنیا میں رواج دینا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان تبلیغ والوں کو دھوکہ دیتا ہے، تم کاروبار کرو گے، لمبے لمبے تم پیسے کماؤ گے، پھر تم باہر ملکوں میں سال کے لیے جاؤ گے اور باہر ملکوں میں سفر کرو گے۔ میرے بھائیو، جو کاروبار بڑھاتے ہیں وہ کاروباری بنتے ہیں، جو تجارت بڑھاتے ہیں وہ تاجر بنتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ دعوت والے نہیں بنتے، دعوت والے دعوت پر پلتے ہیں، دعوت والے زہد پر پلتے ہیں، دعوت والے تقوی پر پلتے ہیں، دعوت والے عدل انصاف پر پلتے ہیں، دعوت والے نماز پر پلتے ہیں، دین کو پھیلانے والے رب سے مانگ کر پلتے ہیں۔ تجارتیں نہیں بڑھاتے، تقوی کو بڑھاتے ہیں، کاروبار نہیں بڑھاتے، توکل کو بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، مال نہیں بڑھاتے، نمازوں کو اونچا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کاروبار کے لمبے نقشے نہیں بناتے، بلکہ حضور کی ایک ایک سنت کو اپنے اندر لے کر وہ اونچا اڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ یہ ذہن آپ نے صحابہ کا بنایا کہ تمہیں دین کو زندہ کرنا ہے، کاروبار گھر کو نہیں دیکھنا۔ یہ ہر ایک صحابی کے اندر میں اترا۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد سلیمی، یا رسول اللہ ایمنعنی سوادی و دلامت وجہی من دخول الجنہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا پھر بات یہ ہے میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا احضر اليوم عمرو بن وهب الثقفی، آج عمرو بن وہب آئے ہیں، یہ
ایک مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بڑی خوبصورت تھی. فرمایا جاؤ. انہوں نے کہا جی مجلس میں تو موجود نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ عامر سے کہو اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے. حضرت سعد جا کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا. وہاں کون سے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن ہوتا تھا، یا ایک کمرہ چھوٹا ساتھ ہوتا تھا. دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلے. بھائی کیا ہوا؟ کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، تیرے پاس تیری بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں. انہیں یقین نہیں آیا، بظاہر کہیں گے بھاگیا کہاں کی بات کرتا ہے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا. بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، اور میرے بھائیوں مال میں مشہور. بیٹی کے کان میں باپ کی اور سعد کی آواز پڑی. بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، یا ابا النجات قبل ان یفتحک الوحی. اے ابا جان یہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک. میں تیار ہوں نبی کے حکم کے سامنے، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں. جاؤ میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی. بھاگے پیچھے گئے. آپ مجلس میں تشریف فرما. جب دیکھا امر آئے ہیں، انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، تو نے ہی اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا. انہوں نے فرمایا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ سے قربان یا رسول اللہ. خطا ہوئی معاف فرمائیے، حکم کیجیے کیا حکم ہے. فرمایا اس سے شادی کرو. فرمایا عرض کیا آپ نکاح پڑھو. آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا. آپ نے فرمایا سال جاؤ لڑکی کو لے کے آؤ. کوئی بارات تو ہوتی نہیں تھی میرے بھائیوں. کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا. کہا ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ. فرمایا ساتھ جاؤ بیوی کو لے کے آؤ. یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں. اور میں اچھا چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی کے پاس اور عثمان کے پاس اور عبد الرحمان کے پاس، ان سے کہو تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے. 400 سے مہر ادا ہو جائے گا، 200 سے کوئی اور اپنا کام کر لینا، نہ گھر نہ ڈر، کوئی کپڑا ہی لے لینا. تو فرمانے لگے بہت اچھا. حضرت علی کے پاس گئے، حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان کے پاس گئے. انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دیا. کتنا زیادہ دیا؟ بس اتنا لفظ آتا ہے وما زیادہ، 200 وما زیادہ، 200 اور اس سے کچھ زیادہ، 200 اور اس سے کچھ زیادہ. اب کتنا زیادہ دیا یہ تو پتہ نہیں. بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا، 1000 ہو گیا، 900 ہو گیا. اب سعد بڑے خوش. کیوں بھائی ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر یہ خود گزر رہی ہو؟ کیا خیال ہے آپ؟ کیا جذبہ ہوگا سعد کا؟ اب بڑے خوش، کہنے لگے لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے اب سودا تو خرید لوں. 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ ان کا کچھ 4 پل خریدوں گا، کوئی کپڑا خریدوں گا، کوئی کھانے پینے کا سامان خریدوں گا بھائی، تاکہ اپنا کچھ میرا کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے. جب بازار میں داخل ہوئے اور بازار میں پیسہ پلے، بازار میں قدم، کان میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی وإلی ثواب اللہ ارغبی النفیر یا خیل اللہ ارکبی وإلی ثواب اللہ ارغبی. اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو. میرے بھائیوں نہ وہاں بیان کیے جاتے تھے، نہ وہاں پکڑ پکڑ کے تشکیلیں کی جاتی تھیں اور نہ منتیں کی جاتی تھیں. میں دکان چھوڑ کے 3 دن کے لیے رسول اور رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے چلا جا. وہاں تو اللہ کے نبی نے یہ ذہن بنایا تھا جب میری آواز تمہارے کان میں پڑے تو تم باپ ہو یا ماں ہو، تم بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تم جو بھی ہو جس حال میں ہو، میری آواز پر لبیک کہہ دو. جان چلی جائے گی تو تمہاری جان بچ جائے گی، مال چلا جائے گا تو تمہارا مال بچ جائے گا، مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال بچ جائے گا. یبن آدم افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق افیکہ احوج ما تکون الیہ. میرے بندے اپنا پیسہ مجھے دے دے، اپنا خزانہ مجھے دے دے. میرے خزانے میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، میرے خزانے میں نہ آگ لگتی ہے نہ غرق ہوتا ہے. جب تیری بیوی ساتھ چھوڑے گی، تیرے بچے ساتھ چھوڑیں گے، تیرے ماں باپ تجھ سے دور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، جس دن تو سب سے ٹوٹ جائے گا اور سب سے کٹ جائے گا اور سب کی آنکھیں پھر جائیں گی، اس دن میں کہوں گا آ میرے بندے آ، تیرا خزانہ میرے پاس ہے، یہ لے لے، آج تیرے کام آ رہا ہے۔ صحابہ یہ سمجھ گئے تھے جو مال اللہ کے حکم پر اور رسول کے نام پر قربان ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، اور جو اور چلا کہیں لگ گیا وہ پرایا ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کان میں پڑی آواز یا خیل اللہ ارکبی، بس اتنی آواز پڑی ہے اور اس نے سنا، فوقف موقفہ، سعد کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات سارے احساسات کو ایک بول نے ذہن سے نکال کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسے ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے قربان کرے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، آسمان پہ یوں ایک بھرپور نگاہ ڈالی، نظرتن آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، وَإِلَٰهَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اللہ کو کہہ رہے ہیں لَأَجْعَلَنَّ هَٰذِهِ الدَّرَاهِمَ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب میرا یہ مال شادی میں نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا ملن وصال یاد رہا، نہ میرے بھائیوں سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کو لیٹنا یاد رہا تو اللہ رسول کا کام بول کان میں یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال تلوار خریدی اور سوار ہو کر چہرے کو ایسے چھپا لیا، صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ جو تھے وہ لمبے چوڑے سر پہ خوذ نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، وہ معمولی سامان ہوتا تھا۔ تو صحابہ کہنے لگے من المتلفم، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور میرے بھائیو آپ کو خبر ہے چہرہ کیوں چھپایا؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر حضور نے دیکھ لیا تو کہیں مجھے واپس نہ بھیجتے۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور نے دیکھ لیا تو واپس نہ کر۔ من المتلفم کون ہے بھائی؟ حضرت علی فرمانے لگے ارے اللہ کے بندے کوئی ہوگا پردیسی تمہارے ساتھ آ گیا تمہارے دین کی مدد کے لیے، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور اس مقابلے میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور مرا، حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے، فشمر عن صاعدیہ، جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، فبان سواد صاعدہ، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ نے دیکھا اوا سعدن انتا، ارے تو مجھے سعد نظر آتا ہے، تب ابی انت و امی یا رسول اللہ، انا سعدن، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں، آپ ہمیں خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا۔ واصبحت سعیدا، تو خوشبخت ہو گیا۔ بس اس خوشخبری کا سننا تھا تو چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی اصیب سعد، جی یا رسول اللہ سعد شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد کے خون کو پوچھ رہی ہیں۔ حضور کے آنسو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ، ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ، ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ، اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے، اور اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے روتے روتے آپ ہنسے اور منہ پھیرا، ثم قال ورد الحوض ورب الکعبہ، ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ اب پہنچ گیا، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ ابو لبابہ بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ مل حوض، یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض آتانی ہے ربی، یہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید
احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، من شرب شربتن لا یظما بعدہ ابدا، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے گی۔ حدیث میں آتا ہے اس حوض کے 4 کنارے، ایک کنارے پر ابو بکر، دوسرے کنارے پر عمر فاروق، تیسرے کنارے پر عثمان غنی، چوتھے کنارے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا او ہو ورد الحوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض کے ساتھ پہنچ گیا۔ آپ پھر عرض کیا یا رسول اللہ رعین من کا ثلاثہ خصال، میں نے 3 باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا چکر ہے؟ حضور نے فرمایا اما بکائی فبکیت شوقا الی صابن، میں جو رویا ہوں تو اس میرے اپنے صحابی کی قربانی پر اور اس کے شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے یہ میرے امر پر قربان ہوا ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ واما ضحکی فبمنزلتہ من اللہ، اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کا درجہ دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا۔ واما اعراضی عنہ، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، فلما رأیت ازواجہ من الحور العین یتبادرنہ کاشفات سوقہن وبادیات خلاقیلہن فآرست عنہن حیاء، میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ اتنی تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلی سمجھتے ہیں بھائی، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا بلے ہو یا کہا بلے ہو زوجہ ساجن، جاؤ ساج کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے ساج کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی ہیں۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی تھی کہ جو اس بات پر مر رہی تھی کہ ہم نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ دکان کے، نہ تجارت کے، ہم تو صرف اللہ اس کے رسول کے ہیں اور اسی کے نام پر مرنے والے اور اسی کے نام پر مٹنے والے۔ ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم میرے بھائیوں کاروباری نہیں ہیں۔ جابر اور عبداللہ دونوں باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جابر کہتا ہے میں جا کے اللہ کے راستے میں مروں گا، باپ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں مروں گا۔ عبداللہ کی 7 بیٹیاں ہیں اور بیوی کا انتقال ہے اور جابر 15 برس کا ہے۔ بیٹے کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو بوڑھا باپ ہے، 7 بچیوں کا کیا بنے گا۔ باپ کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو 15 برس کا بچہ ان 7 بچیوں کو کیسے سنبھالے گا۔ میرے بھائیو، قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے جان مال کی قربانی دے کر ہم تک کلمہ پہنچایا۔ اگر وہ یہی اسلام سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں، دکانیں چمکاؤ، کاروبار بڑھاؤ اور بڑے بڑے مکانات بناؤ اور بڑے بڑے بلڈنگیں بناؤ، تو میرے بھائیو ہم تک شاید اسلام کبھی نہ آتا۔ عبداللہ نے کہا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، لیکن یہاں جنت کا مسئلہ ہے، میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتا۔ بیٹے نے کہا ابا جان جب تم مجھے جنت پر ترجیح نہیں دے سکتے تو میں آپ کو جنت پر کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، میں بھی جاؤں گا۔ کہا چلو بیٹا آؤ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلا وہ چلا جائے۔ باپ بیٹا قرعہ ڈال رہے ہیں، دکانوں کے جھگڑے ختم، مال کے جھگڑے ختم، کمائی کے جھگڑے ختم، آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے جب کمائی کی دوڑ لگتی ہے، آپس میں بحث پیدا ہوتا ہے جب اقتدار کی دوڑ لگتی ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جب میرے بھائیوں لوگ کرسی کے پیچھے اور تجارت کے پیچھے جب دوڑتے ہیں تو حسد اور بحث پیدا ہوتے ہیں، اور جب میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ پاک کے دین کی دوڑ لگتی ہے تو ہر کالا گورا حضور سے عہد کیا تھا کہ جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں میرے پاس تم نے آنا ہے، اور دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دین کو مقصد بنایا اور اس پر مرے اور اس پر مٹے۔ انصار بھی مہاجرین بھی دونوں پس رہے ہیں، دونوں مٹ رہے ہیں۔ بچوں کی فریاد ہے بھوک سے، بیوی کی فریاد ہے بھوک سے، حضرت اسماء تڑپ رہی ہیں بھوک سے، اور ابو طلحہ کے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے، لیکن ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اس پر سب کو لگا رہے ہیں۔ انصار جب بھوک سے بےتاب ہو گئے اور کاروبار اجڑ گئے اور کھیتیاں اجڑ گئیں تو کہنے لگے کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو حضور سے چھٹی لے لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں، پھر تبلیغ کا کام اور پھر
کیا تھا کہ جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں میرے پاس تم نے آنا ہے، اور دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانی تو۔ میرے بھائیوں، دین کو مقصد بنایا اور اس پر مرے اور اس پر مٹے۔ انصار بھی مہاجرین بھی دونوں پس رہے ہیں، دونوں مٹ رہے ہیں۔ بچوں کی فریاد ہے بھوک سے، بیوی کی فریاد ہے بھوک سے، حضرت اسماء تڑپ رہی ہیں بھوک سے، اور کبھی طلحہ کے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے، لیکن ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اس پر سب کو لگا رہے ہیں۔ انصار جب بھوک سے بےتاب ہو گئے اور کاروبار اجڑ گئے اور کھیتیاں اجڑ گئیں تو کہنے لگے کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو حضور سے چھٹی لے لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں، پھر تبلیغ کا کام اور پھر دنیا میں دین کا کام کریں گے۔ چنانچہ چھٹی لینے کے لیے جب آئے اللہ پاک نے قرآن کو اتار دیا، وَأَنفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرتے رہو اور محنت کرتے رہو، اگر چھٹی لینے کا مطالبہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ صحابہ ایسے ڈرے کہ چھٹی کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ باغ اجڑ رہے ہیں، کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، لیکن خاموش چھٹی لیے بغیر چلے گئے۔ پھر بھوک نے تنگ کیا، پریشان کیا، کہنے کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو حضور کے پاس چلو اور ان سے یوں کہو کہ یا رسول اللہ برکت کی دعا کر دو۔ اور برکت کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں روزانہ ایک وقت کی روٹی مل جائے، اور ہم زیادہ نہیں چاہتے، روٹی تو کم از کم کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ انصار آئے، تشریف لائے، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب انصار کا مجمع بڑے بڑے چودھری سردار دروازے میں قدم رکھا، آپ نے دیکھا مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، آؤ بھائی آؤ انصار، ما من شیء سألتموہ الا اعطیتموہ، آج تو تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اب انصار کے چودھری کھڑے ہو گئے، ہاں کیا کریں، تمہارے بازاروں کے بھی صدر ہوتے ہیں نا، کوئی فیکٹری کے صدر، یہ بھی جا رہے ہیں چودھری، اس لیے کہ دعا کرو یا رسول اللہ روٹی ایک وقت کی ملے۔ اب آپ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ بولے دنیا تو بھوکے بھی گزر جائے گی، آخرت نہیں گزرے گی، آخرت مانگو، دنیا کو دفع کرو۔ کہنے گے یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں مانگتے، آپ دعا فرما دے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحم الانصار، یا اللہ انصار کی بخشش کر دے، وابناء الانصار، ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دے، وابناء الانصار، اور ان کی پوتوں کی بھی بخشش کر دے۔ 3 نسلوں کی بخشش کروا گئے چند سال کی بھوک اور فاقے پر۔ میرے بھائیوں، دنیا کو مقصد نہ بنایا، اللہ رسول کی ذات کو لے کر چلتے رہے اور اسی پر مرتے رہے، سب کچھ قربان کیا۔ حنین کی لڑائی میں جب اپنے مال سب کو دے دیا اور نہ قریش کو کچھ دیا، نہ مہاجرین کو کچھ دیا، نہ انصار کو کچھ دیا، سارا قریش مکہ کو دیا اور دوسروں کو دیا، تو بعض انصاری نوجوان کہنے لگے واہ، خون تو ہماری تلواروں سے گر رہا ہے اور مال دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے سعد بن عبادہ کو بلایا، سعد کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں؟ کہ یا رسول اللہ میں ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے چھوکرے ہیں جنہوں نے یہ بات فرمائی ہے، ہم بڑوں نے یہ بات نہیں کی۔ کہ انصار کو جمع کرو میرے لیے۔ انصار کو جمع کیا گیا، ایک خیمے میں جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے انصار، الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، میں تمہارے پاس کس حال میں آیا جب تم گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی۔ الم آتکم متشتتا فجمعکم اللہ بی، کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا تھا جب تم ٹکڑے ٹکڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے جوڑا اور تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں انصار بنایا؟ کہنے کے بے شک المنت للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کا احسان ہے۔ فرمایا اے انصار اب تم بھی تو کچھ کہو۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ کہا نہیں تم بھی تو کچھ کہو۔ کہا جی ہم کچھ نہیں کہتے۔ کہا نہیں تم کہہ سکتے ہو، الم تعتنا فریدا فآویناک ومکذبا فصدقناک ومخذولا فنصرناک ان شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم۔ اے انصار اگر تم چاہو تو مجھے کہہ سکتے ہو تم ہمارے پاس گھر سے بے گھر ہو کر آئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کو لوگوں نے جھٹلایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کا لوگوں نے ساتھ چھوڑا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اے انصار تم یہ کہہ سکتے ہو؟ انصار نے کہا المنت للہ ولرسولہ۔ فرمایا اے انصار کیا ہو گیا تمہیں کہ تم لأجل لعاءۃ من الدنیا، لعاء کہتے ہیں وہ دانے میں سے وہ چھوٹی سی شاخ جو نکلتی ہے، دانا جب پھوٹتا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی شاخ نکلتی ہے جو بڑی حقیر بڑی کمزور ہوتی ہے، اسے لعاء کہتے ہیں عربی میں۔ کہنے لگے تم اس گندی دنیا کی خاطر یہ بات کہہ رہے ہو، الا ترضون ان یرجع الناس
إلى رحالهم بالشعاع والبعير وترجعون إلى رحالكم بالله ولرسوله. ارے انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ اس کے رسول کو لے کر جاؤ؟ اے انصار، اللہ کی قسم، لولا الہجرہ لکنتم امرأ من الانصار لو سلكت الناس وادیا وسلك الانصار وادیا لسلكت وادی الانصار. اے انصار، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصاری کہلاتا، اور اے انصار، اگر تم ایک طرف چلو اور لوگ دوسری طرف چلیں تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. المحیا محیاکم والممات مماتکم. اب جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. انصار روتے روتے ان کی گاڑیاں آنکھوں سے تر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں ملک نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی ذات چاہیے. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور اب صفا پہ چڑھ کے کھڑے ہو رہے تھے، آپ نے دعا مانگنی شروع کی تو انصار مدینہ نیچے کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. آپس میں کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو وطن کی محبت جو ہے وہ جو ہے ابھار رہی ہے، شاید اب اللہ کا رسول ہمارے ساتھ نہ چلے. وہی اتر آئی. آپ کو بتلایا گا کہ انصار کیا کہہ رہے ہیں. آپ ہم آئی انصار ما بلغنی عنکم، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ما اسمی اذن، میرا نام جانتے ہو میں کون ہوں؟ ما اسمی اذن، میرا نام جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. تم سے عہد کیا تھا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، اب جینا بھی تمہارے ساتھ اور مرنا بھی تمہارے ساتھ. انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے صرف محبت میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے. حضور نے فرمایا بے شک تم سچ کہتے ہو. میرے بھائیوں، دنیا کو ٹھوکر ماری آخرت کی بنیاد پر. انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم محل بنائیں، مکان بنائیں، انہیں یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دنیا میں پھیلائیں. ملک فتح ہوئے اور میرے بھائیوں کائنات میں دین پھیلتا جا رہا ہے اور صحابہ جماعتیں در جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. جب مرتدین کا فتنہ اٹھا، حضرت ابو بکر صدیق سارا مدینہ اٹھا کے باہر پھینک دیا، سارے مدینے کو نکال کے پھینک دیا. لوگوں نے کہا بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ازواج مطہرات کا کیا بنے گا؟ فمن لو اختطفتنی الکلاب، سن لو، اگر مجھے کتے کھا جائیں اور مجھے نوچ لیں اور میری ہڈیاں توڑ دیں پھر بھی میں اللہ کے رسول کی بات کو نافذ کرتے رہوں گا. میں نہیں دیکھتا کہ بیوی کون اور بچے کون، حکومت کیا اور مال کیا. سن لو میرے بھائیوں، خلیفہ اور بادشاہ، اس میں فرق سن لو. خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے امر کو نافذ کرنے میں حکومت کی پرواہ نہ کرے، اور بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو حکومت کو بچانے میں دین کو ضائع کرتے ہیں. خلیفہ حکومت کو نہیں دیکھتا، خلیفہ میرے بھائیوں یہ دیکھتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا حبیب کیا کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا میری جان جائے، میرا گھر لوٹے، سب کچھ برباد ہو جائے، لیکن میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ اللہ کے دین میں کمی آئے. میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا. نکالو اس لشکر کو، نکالو اس لشکر کو. لشکر نکلا. انہوں نے کہا امیر چھوٹا ہے، امیر کو تبدیل کرو. حضرت عمر تشریف لائے، ابو بکر امیر کو تبدیل کرو. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور زور سے تھپڑ حضرت عمر کے سینے پر مارا. اے فتلت کا امک ابن الخطاب وعدمت، اے خطاب تیری ماں تجھے روئے، تو نبی کی بات کو کہتا ہے تبدیل کر دوں. اسامہ کو حضور نے امیر بنایا. ابن ابی قحافہ کی کیا مجال. ایو سماء تقلنی، ایو ارض تقلنی وایو سماء تذلنی. کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اگر میں نبی کی بات کو ٹھکراؤں گا. آج کا مسلمان دکان چلاتے ہوئے نہیں سوچتا کہ میں نبی کی سنت پر چھری چلاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. لیکن جنت کا سب سے پہلا جانے والا اور صدیق کا خطاب پانے والا اور اس امت کا سب سے افضل اور جنت میں پہلا قدم رکھنے والا، اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر جنت میں سب سے پہلے میری امت میں سے تو قدم رکھے گا. وہ یہ کہتا ہے اگر میں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا تو نہ مجھے زمین سہارے گی نہ آسمان سہارے گا. لیکن آج کا مسلمان میرے بھائیوں اتنا دلیر ہے کہ سب کچھ کر کے کہتا ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا. ہم ایمان کی موت مر چکے ہیں. انہوں نے کہا سنو، تم الدین وقد انقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی بند ہو گئی، اللہ پاک نے دین کا اتمام کیا. اینقص الدین وانا حی، اللہ کے دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا. اسامہ کا لشکر جائے گا، اسامہ کے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا. سارا مدینہ خالی، تھوڑے سے صحابہ بچے. اب مرتدین کا حملہ. ان کا زکات نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. پوچھا بتاؤ کیا کریں، بتاؤ کیا کریں. سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اب حالات ایسے نہیں ہیں،
لہذا ہم تھوڑا سا صبر کریں. کیا کہیں تبلیغ والے؟ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم تبلیغ میں جائیں گے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ میں اپنے حالات ٹھیک کر لوں پھر میں تبلیغ میں جاؤں گا، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. میرے بھائیو، مسلمان حالات نہیں دیکھتا، اللہ کے امر اور نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے. بتاؤ بھائی کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر جیسے دلیر انسان، بتاؤ عمر کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا ابھی ہم کمزور ہیں، ان سے ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. حضرت عثمان سے پوچھا بتاؤ عثمان کیا کریں؟ حضرت عثمان نے فرمایا حضرت عمر ٹھیک کہتے ہیں. حضرت علی سے پوچھا علی بتاؤ کیا کریں؟ ان کا حضرت عمر ٹھیک کہتے ہیں. مہاجرین سے پوچھا بتاؤ کیا کریں؟ ان کا بھی یہی ٹھیک ہے. انصار سے پوچھا بتاؤ کیا کریں؟ ان کا یہی ٹھیک ہے. غصہ آیا، منبر پر کھڑے ہوئے، حمد اللہ، اثنا علیہ، اللہ کی حمد پڑھی، ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان اللہ بعث محمدا والحق کل شرید والاسلام غریبا فرید قد رف حبلہ وقل اہلہ. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا جبکہ اسلام کمزور، اسلام کے ماننے والے تھوڑے، اسلام کی رسی کمزور. پھر اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کیا، فجمعہم اللہ، پھر اللہ نے جمع کیا، وجعلکم امتا وسطا باقیہ، امتا وسطی باقیہ. پھر اللہ نے تمہیں امت بنایا، ہمیشہ رہنے والی امت بنایا. میں اللہ کی قسم نبی کی بات پر کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ کے امر پر کھڑا ہو جاؤں گا، حتی ینجز لنا اللہ وعدہ ویفی لنا عہدہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ اپنے قول کو سچ کر کے دکھائے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان عمل کو بنا لو گے تو میں تمہیں زمین کی خلافت دے دوں گا، اگر ایمان عمل کو بگاڑ دو گے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر تمہیں دنیا میں عزت نہیں دے سکتی. واللہ لو منعونی عقالا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل معهم الشجر والحجر والجن والانس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں رسی دیتے تھے وہ بھی اگر نہیں دیں گے تو پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے ان کے مقابلے میں درخت، پتھر، پہاڑ، انسان، جنات اگر سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں پھر میں اکیلا ان سے ٹکر لوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے. حضرت عمر نے فرمایا بے شک میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق پر حق کو منشور فرما دیا. کیا نکلو؟ حضرت ابوبکر صدیق خود نکل گئے، مدینے کو خالی کر دیا، ایک سفر فرمایا، پھر وہاں سے واپس آئے، آتے ہی دوسرا سفر فرمایا اور جو ہے ذوالقصہ ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچے، وہاں سے اپنے عمال مقرر کیے اور وہاں سے واپس آئے تو طلحہ کے بھائی حبال نے حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا. ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو تیسری مرتبہ پھر نکلے. جب مدینے سے نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. کہا یا خلیفہ رسول اللہ، اے خلیفہ رسول، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اس بات کا جو حضور پاک نے آپ کو احد کی لڑائی میں کہی، شم سیفت، تلوار کو نیچے کر لو، ولا تفجعنا بنفسک، اپنے قتل سے ہمیں برباد نہ کرو، واللہ لئن قتلت، اللہ کی قسم اگر آپ دنیا سے اٹھ گئے، لا یکون للاسلام نظام ابدا، پھر اسلام کی رسی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی میرا راستہ چھوڑ دے، لن اقبل نصیحتک فی نفسی، میں اپنے بارے میں کسی کی بات نہیں سننے والا، اور خود نکل گئے. ذوالقصہ پر پہنچے اور پھر چوتھی مرتبہ پھر وہاں سے واپس آئے، چوتھی مرتبہ پھر نکلے. میرے بھائیوں، صحابہ کہا کرتے تھے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ رات کو چین سے سو سکیں گے اور کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. لیکن میرے بھائیوں، ان کی بھوک پیاس نے آج ہم کو کلمے والا بنا دیا. اگر وہ ہماری طرح دکانوں کے نقشے سجاتے اور ہماری طرح کاروبار کرتے تو آج دنیا میں دین زندہ نہ ہوتا. چوتھی مرتبہ نکلے اور سارے صحابہ کو پورے ملک عرب میں پھیلا دیا. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ تم طلحہ کی طرف. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا مسیلمہ کذاب کی طرف، اور حضرت شرحبیل بن حسن کو بھیجا یمامہ کی طرف. حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا شام کی حدود کی طرف، اور حضرت حذیفہ بن محسن کو بھیجا مسقط کی طرف، اور حضرت عرفجہ بن حرثمہ کو بھیجا مہرہ کی طرف، اور حضرت طریف بن حاجز کو بھیجا مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقے کی طرف، اور حضرت علاء بن حضرمی کو بھیجا وہ بحرین کی طرف، اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو بھیجا یمن کی طرف، اور حضرت نعیم بن سوید بن مقرن کو بھیجا شمالی یمن، اور حضرت موس کی طرف. 11 لشکر سارے ملک میں پھیلا دیے. اکیلے مدینے میں چند لوگ، سارا مدینہ خالی.
سارا لشکر صحابہ کے چکر کھا رہے ہیں، گھر سے دور، ملک سے دور. حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور وہ واپس لوٹے. حضرت ابوبکر صدیق کا پیغام آیا، یا تو اللہ کے دین کے لیے مر جا یا مجھے اپنی شکل مت دکھا. کسی کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم نہ ہو جائے. چنانچہ 1 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے پورے ملک عرب میں مرتدین کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا. صحابہ، بے شمار صحابہ قتل ہوئے. یمامہ کی لڑائی میں 3000 بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے یمامہ کی لڑائی میں، اور جس میں 700 علماء تھے، 700 قراء تھے، 700 علماء اس لڑائی میں شہید ہوئے. حضرت خالد بن ولید 12,000 کا لشکر اور مسلمہ کذاب کے پاس 1,20,000 کا لشکر. اور یہ یمامہ ریاض کے پاس ایک جگہ تھی جس میں بنو حنیفہ رہتے تھے. حضرت خالد بن ولید یہ سارے صحابہ یوں کہیں میدان زبردست گرم، اور وہ ایک باغ میں چھپے ہوئے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے. حضرت سالم کہنے لگے جھنڈا مجھے دو. انہوں نے کہا تیرا قدم نہ اکھڑے. کہا قرآن اس لیے پڑھا ہے کہ میرا قدم اکھڑ جائے. بے حامل القرآن انا، پھر میرے سے برا کون ہوگا قرآن والا. گڑھے کو کھودا اور اسی نے لڑتے لڑتے جان دی. حضرت زید بن خطاب نے گڑھے کو کھودا اور اس میں گر کے جان دی. لڑتے لڑتے شہید ہوئے. جب یوں دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا خلصنا یا خالد، خلصنا یا خالد، اے خالد ہمیں الگ کرو، ہمیں الگ کرو. 3000 انصار و مہاجرین الگ ہوئے اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ آگے بڑھے. ایک صحابی ابو عقیل ہیں، غربا میں فقراء میں سے، سینے پر تیر لگا، گرے. جب حضرت خالد سے کہا گیا کہ ہمیں الگ کرو تو آواز لگی یا للانصار، یا للانصار، اے انصار ایک طرف ہو جاؤ. تو ابو عقیل گھسٹنے لگا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابو عقیل کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا آواز لگ رہی ہے یا للانصار وانی من الانصار. انہوں نے کہا ارے وہ تمہیں تھوڑا ہی بلا رہا ہے، وہ تو جاندار صحت مندوں کو بلا رہا ہے. کہا نہیں، اس نے کہا ہے یا للانصار وانی من الانصار، میں تو جاؤں گا ہر حال میں. تھوڑا سا گھسٹے، زخم پھٹا، خون بہنے لگا. کہا اے ابن عمر مجھے پتھر پہ بٹھا دیں، مجھے پتھر پہ بٹھا دیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے پتھر پہ بٹھایا. حضرت ابو عقیل نے آواز لگائی کرتن کا کرت حنین، اے انصار آج حنین کی یاد تازہ کرو. بس یہ قربانی کی آواز جو لگی تو صحابہ کی ایک ٹولی آگے کو بڑھی. براء ابن مالک اور ابو دجانہ اور خالد بن ولید اور یہ بڑے بڑے صحابہ یہ آگے بڑھے. حضرت براء نے کہا پھینکو مجھے ان کے اندر. انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کے اٹھا کے اندر پھینکا. حضرت براء ابن مالک نے جا کے دروازے کو کھولا اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے وہاں پر سزا نصیب فرمائی. اور مسلمہ کذاب 140 برس کی عمر میں قتل ہوا. حضرت وحشی نے اسے قتل کیا. اور وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام سے پہلے سب سے اچھے انسان کو قتل کیا اور اسلام لانے کے بعد سب سے برے انسان کو قتل کیا. حضرت حمزہ کے قاتل اور پھر ادھر وحشی، ان کس کا قاتل بنا؟ مسلمہ کذاب کا. ارے میرے بھائیو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور غم کو. آپ کو ایک درد تھا کہ امت دوزخ سے بچ جائے اور مسلمان جنت میں جائے، ایک ایک کافر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ غم نہیں تھا، یہ درد نہیں تھا کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا، ان کے پانی کا کیا بنے گا. آپ نے صف دیکھی گری پڑی ہے. نماز لمبی پڑھتے تھے، لمبی صورت پڑھتے تھے، سلام پھر صف کی صف گری پڑی ہے. فرمایا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ تم گرے پڑے ہو، مجھے اس دن کا خوف ہے جب تم دنیا کی دوڑ لگاؤ گے اور اس میں ہلاک ہو جاؤ گے. اور اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے رب نے اس فقر فاقے پر تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے تو تم کو اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے. یہ وحشی احد کی لڑائی میں حمزہ کون تھے؟ چاچے. حمزہ کون تھے؟ بھائی، رضائی بھائی. سویبہ کا حمزہ نے بھی دودھ پیا اور حضور پاک نے بھی دودھ پیا. اور حضرت عبداللہ نے، حضرت عبداللہ کا اور حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب دونوں نے، عبد المطلب نے ایک ہی دن میں اپنا بھی نکاح کیا اور اپنے بیٹے کا بھی نکاح کیا. عربوں میں تو دستور تھا، بہت سی شادیاں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اور عبد المطلب کی ایک ہی دن شادی ہوئی، نئی شادی. تو جو نئی شادی کی تھی اس سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ہم عمر بھائیوں کی طرح دودھ پیا، چاچے بھی، بھائی بھی، دوست بھی، حبیب بھی، انیس بھی. اور جب ابو جہل نے وادی میں
آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا اور آپ کے گریبان کو پھاڑا اور آپ کو تھپڑ مارے اور آپ کو گالیاں دی اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کیسی تکلیف اٹھا رہا ہے، تو حضرت حمزہ کی باندھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی. شام کو حمزہ آئے، ارے ابا ہمارا، ارے ابو ہمارا، ارے آج تو دیکھتا تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا. کہنے کہ کیا ہوا؟ کہ ابو جہل نے مارا اور ابو جہل نے گھسیٹا اور یہ کہ اچھا کمان اٹھائی. حرم میں آئے، ابو جہل بیٹھا تھا، سر میں زور سے ماری. تیرا ستیہ ناش، تو میرے بھتیجے کو کمزور سمجھ کے مارتا ہے، میں بھی اس کے کلمے کو پڑھتا ہوں. اور جب حضرت عمر اسلام لائے، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب حرم میں نماز ہوگی، زید بن ارقم کے گھر میں نماز نہیں ہوگی. تو دو صفیں بن کر حرم میں داخل ہوئی. پہلی صف کی قیادت حضرت عمر فرما رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ فرما رہے تھے. یہ دونوں سردار دائیں بائیں کھڑے. ان کا کسی کی ہمت ہے تو مسلمان پہ ہاتھ اٹھا کے دیکھے. یہ دونوں ایسے وجیح سردار تھے. احد کی لڑائی میں حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تلوار دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی. بدر کی لڑائی میں حمزہ نے وہ کام کیا کہ بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا. تو ویشی کا جو سردار تھا ابی بن خلف، اس نے کہا امیہ بن خلف اگر تم محمد کو قتل کر دے یا علی کو قتل کر دے یا حمزہ کو قتل کر دے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. ویشی نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آیا اور ایک پتھر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کہ جو بھی زد میں آیا نشانہ بناؤں گا. حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور وہ دونوں ہاتھ سے لڑ رہے تھے. جو سامنے آتا تھا گاجر مولی کی طرح کرتا تھا اور سب سے آگے آگے بڑھ کے حملے کر رہے تھے. کافروں میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا استوثقوا، ان کو خوب کاٹو، کیونکہ شکست کے آثار ہو چکے تھے. مسلمانوں میں کھلبلی مچ چکی تھی اور مسلمان بکھر گئے تھے. تو وہ کہہ رہا تھا ان کو گھیر گھیر کے مارو. حضرت حمزہ نے کہا بدبخت میری طرف کو میں تجھے بتاؤں. اور جب تلوار کا وار کیا اتنی تیزی سے تلوار گھومی اس کی گردن پر کہ تلوار پہ خون بھی نہیں لگا اور اس کی گردن کٹ کے جا پڑی. لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی. جب اس پہ حملہ آور ہوئے تو وحشی کی زد میں آ گئے. اس نے یہ اٹھا کے برچھا پھینکا، بس آپ کے پیٹ میں لگا اور جگر اور آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا. تو یوں پھرے اور اس کی طرف کو بڑھے، خون کی الٹی آئی اور گر پڑے. میں خوف سے چھپا رہا. جب دیکھا کہ ٹھنڈے ہو گئے آگے اپنے برچے کو اٹھایا اور بھاگ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو تلاش کرنے لگے کہ دیکھا کہ میرا چچا بھی نہیں. کہا حمزہ کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے؟ کہا جی شہید ہو گئے. جب چچا کی لاش پر آئے اور دیکھا کہ کان بھی کٹے ہوئے، ناک بھی کٹا ہوا، سینہ بھی چاک اور جگر چبا چبا کے پھینکا ہوا، تو آپ کی چیخ نکلی اور اتنا روئے. حدیث میں کہیں کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہچکیوں سے روئے ہوں سوائے چچا کی لاش پر. اتنا روئے کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی. اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا. حضرت علی بھی رو رہے، صحابہ بھی رو رہے. حضرت جبریل علیہ السلام اترے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے غم مت کیجیے، ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے. حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے. 70 مرتبہ نماز جنازہ اپنے چاچے پر پڑھی. 70 مرتبہ. 70 شہید ہوئے تھے. حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے. دوسرے جنازے آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا ہے. 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، پھر دفن کیا. جب آپ مدینے میں آئے، بنو ہاشم تو سارے مکے میں تھے، مدینے میں تو کوئی نہیں تھے. تو سارے مدینے میں گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، کہنے لگے اما حمزہ تو فلا بواسی اللہ. آج میرے چاچے پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. سب کے رونے والے ہیں لیکن میرے چاچے پہ کوئی رونے والا نہیں. اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ گھر میں پہنچے، حضرت سعد بن عبادہ کو پتا چلا. آپ نے انصار کی عورتوں سے کہا جاؤ حضور کے گھر پر اور جا کر آپ کے چچا پر رو. ابھی رونا منع نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، بعد میں رونا منع ہوا زور زور سے. انصار کی عورتیں جب آپ کے دروازے پر آئیں اور آپ نے دیکھا کہ انصار کی عورتیں آئی ہیں، کیسے آئی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں. آپ ہمیں چلی جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے، واپس چلی جاؤ. جس چچا کا اتنا غم کھایا اور جس کے لیے اتنا درد اٹھایا، بتاؤ اس کے قاتل کے بارے میں کیا ذہن میں جذبات ہوں گے؟ آپ اندازہ لگاؤ اس کے بارے میں کیا جذبہ ہوگا. لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا، انہوں نے کہا میری جان کی تو خیر نہیں، طائف بھاگ گیا. جب طائف میں پہنچا، آپ نے طائف کا محاصرہ کیا، پھر آپ واپس آئے تو وحشی کے پاس آدمی بھیجا. ارے بھائی چلے لگانے والے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟
وحشی کے پاس آدمی بھیجا کہ اے وحشی کلمہ پڑھ لے تو بھی جنت میں چلا جائے. وحشی کے پاس طائف میں آدمی بھیجا, وحشی کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا. اپنے چاچے کے قاتل کا بھی درد ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے, دوزخ سے بچ جائے. آگے وحشی کی سنو, وہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا؟ تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے, قتل کرے, شرک کرے دوزخ میں جائے گا, میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. حل تجد لی من رخصت, کوئی اور راستہ بتاؤ. وہ آدمی نے آ کے پیغام سنایا, آپ نے دوبارہ آدمی بھیجا. وحشی سے کہو اللہ نے آیت اتاری کہ میرا رب کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو ایمان لے آئے, توبہ کر لے, عمل اچھا کرے, اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. وحشی اب تو ایمان لیا, جواب میں وحشی نے جواب بھیجا کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں, ایمان توبہ عمل میرے سے نہیں ہو سکتی, کوئی اور راستہ بتاؤ. یہ میرے بھائیوں ذہن میں رکھو کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ چاچے کے قاتل سے, اس سے کہ جس نے سب سے بڑا درد پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, پتھر کھائے, لیکن آپ کی چیخیں نہیں نکلی. چاچے کی لاش کو دیکھ کر چیخیں نکل گئیں. پھر دوبارہ آدمی بھیجا کہ اے وحشی میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا. اب تو ایمان لیا. جواب میں وحشی کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے جسے چاہوں گا معاف کروں گا, پتہ نہیں مجھے معاف کرے نہ کرے. اس کا نخرہ دیکھو اور ایک ایک آدمی کا درد دیکھو. پیسہ جوڑنا امت کو نہیں سکھایا تھا آپ نے امت کو پیسہ جوڑنا نہیں سکھایا تھا. میرے بھائیوں آپ نے امت کو دین کا درد سکھایا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ تبلیغ والے اور ہر کلمے والا میرے بھائیوں دین کا درد لے لے, دین کا غم لے لے, مال ملک کا غم نکال دے, درہم دینار کا غم نکال دے. ورنہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی ہے, عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ, یا اللہ پیسے کے چاہنے والے کو, مال کے چاہنے والے کو, درہم دینار کے چاہنے والے کو ہلاک کر دے, اور قبروں کی دوڑ لگانے والے کو ہلاک کر دے. یا اللہ اسے منہ کے بل گرا, ایسا ون تکس, اے اللہ ہلاک کر اور اسے منہ کے بل زمین پر گرا. وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ تُقِشْ, اسے کانٹا بھی لگے تو کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے, اسے کانٹا بھی نکالنے والا نہ بنے. مال سے ہٹایا, دین کا درد اندر میں ڈالا کہ دین کا غم لے لے. ارے پیسہ نہیں, سنت کی قدر کر لے, ایک ایک سنت کی قدر کر لے. مسلمان کہتا ہے سنت ہی تو ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آدم کی پیدائش سے بھی اس کے نور کو وجود دیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, جس کو اللہ نے پسند کر کے سب سے پہلے وجود دیا, اس کی سنت کو آج کے کلمے والا کہتا ہے سنت ہی تو ہے. زمین آسمان سے ٹوٹ جانے سے یہ بول زیادہ سخت ہے. مال جمع کرنا نہ سکھایا, دین پہ مرنا سکھایا. تشریف لائے, دیکھا بلال نے کپڑا یوں ڈالا ہوا ہے. ارے بلال یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کھجوریں ہیں, کل کے لیے رکھی ہیں, کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہیں. یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اے بلال خرچ کر, اے بلال خرچ کر, عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر. دین کی قدر سکھائی, مال کی قدر نہیں سکھائی, دین کی قدر سکھائی. میرے بھائیوں یوں کہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ہم چلے لگاتے ہیں, اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس سے بڑی دور ہے, اسلام اس سے بڑی دور ہے. ان تسلم قلبک للہ, یہ اسلام ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا سارے جذبے نکل جائیں, یہ اسلام ہے. اگر مال کی محبت ہے تو کھوٹا اسلام ہے, چاہے ہزاروں حج کر لے, ہزاروں نماز نفل پڑھ لے. اگر دکان کاروبار کی محبت ہے تو کھوٹا اسلام ہے. کھوٹا پیسہ تمہارے بازاروں میں نہیں چلتا, کھوٹا سونا آپ کے بازار میں نہیں چلتا, کھوٹا عمل رب کی بارگاہ میں نہیں چلے. ویشی میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے وحشی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے جنہوں نے ظلم کیا گھبراؤ نہیں, توبہ کرو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. وحشی کہنے لگا ھذا نعم اما ھذا فنعم, یہ بات ٹھیک ہے. اب آیا مدینے چہرہ چھپا ہوا کیوں؟ آپ کے وحشی کے قتل کا ہر صحابی خواہش مند تھا. ہر صحابی کی یہ چاہت تھی کہ وحشی مل جائے تو میں قتل کروں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. چہرہ چھپایا ہوا آپ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے. آیا اور چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا اور شہید شہادت الحق اور کلمہ پڑا زور سے. اور خود روایت کرتے ہیں حضرت وحشی فلم یروہ الا بی قائما اشہد شہادت الحق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے یوں گھبرائے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں. صحابہ تلواریں لے کر اٹھے, یا رسول اللہ وحشی, اے اللہ کا رسول وحشی, تلواریں ہاتھ میں, دعو ہو پھر جاؤ پیچھے. لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر. ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 آدمیوں کو قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے. پہلے آپ یوں دیکھتے رہے, پھر انگلی اٹھائی, اوحشی انت, اوحشی انت, تو وحشی ہے؟ جی ہاں. اقعد, بیٹھ گیا. کہ یہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ بیچ میں کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 8 برس کا عرصہ گزر چکا ہے. بیچ 8 برس گزر چکے ہیں لیکن نبی کا غم تازہ ہے. وحشی تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں میرا جی تو نہیں چاہتا تھا, لیکن میں جب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, اور پھر آپ رونے لگے. فرمایا اے وحشی اللہ تیرا بھلا کرے, جا جیسے تو نے اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نے قدم اٹھایا, اب جا اللہ اس کے رسول کی مدد میں قدم اٹھا. اور وحشی ایک میرے اوپر احسان کر, میرے سامنے مت بیٹھا کر, تجھے دیکھ کر مجھے چچے کا غم یاد تازہ ہو جاتا. میرے بھائیو جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کو بھی ہدایت پر لانے کی فکر ہے. یہ جذبہ ہم ہر مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. مال کے جذبے نکل جائیں, جائیداد کے جذبے نکل جائیں, ارے میرے بھائیو اونچے اونچے محلات بنانے کے جذبے نکل جائیں, اور مکانات بنانے کے جذبے نکل جائیں, اور میرے بھائیو گھر بنانے کے جذبے نکل جائیں. ایک جذبہ ہو آ جائے کہ میں اللہ رسول کے امر کا قربان اور میں نبی کے دین کو لے کر پھرنے والا بن جاؤں اور اس کے غم کو لے کر چلنے والا بن جاؤں. بس یہ ایک جذبہ بن جائے. جب ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر کے بارے میں صحابہ نے مشورہ کیا, اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں, اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے, انہیں چاہیے کہ اب یہ اچھا کھائیں, لباس نرم پہنیں, کھانا اچھا کھائیں, کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کریں. علی, عبد الرحمان, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد, یہ 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بات کون کرے؟ انہوں نے کہا حفصہ سے کہو جو ان کی بیٹی اور ام المومنین ہے. حضرت حفصہ کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المومنین کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہیے, تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہیے, اور ان سے بات کرو, اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دینا, اگر نہ مانے تو ہمارا نام نہ بتانا. حضرت عمر تشریف لائے. حضرت حفصہ نے کہا ابا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کریں, لباس اچھا پہن لیا کریں, آپ کے پاس وفد آتے ہیں دور دور سے, کچھ آرام کر لیا کریں. فرمایا حفصہ یہ بات کس نے تجھے کہی ہے؟ تو پہلے آپ یہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ بات کس نے کی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں. اے حفصہ صاحب البیت ادرا بما فیہ, گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے, تو نبی کی بیوی ہے, تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. اے حفصہ تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے ایک مرتبہ چھوٹے سے میز پر آپ کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور آئے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کھانا نیچے رکھو, میں میز پہ نہیں کھاؤں گا. آپ نے کھانے کو نیچے رکھ کے کھایا تھا. اور اے حفصہ تجھے یاد ہے حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ, اور آپ انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے. اے حفصہ تجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دورہ کر کے بچھاتی تھی، رات کو آپ کے آرام کے لیے ایک رات تو نے چہرہ کر کے بچھا دیا، تو آپ نے فرمایا اے حفظہ اس ٹاٹ کو دورہ کر دے، اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا۔ اے حفظہ تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور کو 2 چادریں ہدیہ میں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری چادر دیر سے بھیجی تو آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی چادر کو آپ نے کانٹوں سے اور گانٹھ لگا کر اسے پہن کر جا کے نماز پڑھائی تھی۔ اے حفظہ گھر والا اچھی طرح سمجھتا ہے، اور پھر رونا شروع کیا۔ حضرت حفظہ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، حضرت عمر کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اور فرمایا حفظہ سن لے، میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، میں ہم 3 مسافر، 3 راہی 3 مسافر، ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلتا 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 منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا، اب تیسرے کی باری ہے، اب میں تیسرا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مشقت پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کے چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں۔ اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتا، میں اسی طرح چلوں گا۔ اور میرے بھائیوں پھر اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ساتھ ملا دیا۔ جب ابو لولو نے خنجر مارا اور آپ گرے اور آنتیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، غذا کھلائی تو آنتوں سے باہر نکل گئی، پتا چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا، تو اپنے بیٹے کو بلایا، اے عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ سے جا کر اجازت لو، امیر المومنین نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جا کر حضرت عائشہ کے حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، کہا عبداللہ حاضر ہے، امیر المومنین یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور عرض فرمانے لگی، اے عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، عمر کو لایا جائے۔ فرمایا واپس جا کر ابا جان خوشخبری ہو آپ کو اجازت مل گئی۔ فرمایا بیٹا نہیں، ہو سکتا ہے میرے شرم میں عائشہ نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو جا کر دروازے پر رکھنا، اگر پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال دینا۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا اور حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی، جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ حضرت عبداللہ کو سمجھ میں نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں، کہ بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ اب مجھے یاد نہیں کیا لفظ فرمایا، یا تو فرمایا تریبت یا داغ، یا یوں فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، مجھے زمین پہ ڈال، میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولا کے میرے اوپر رحم آ جائے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انتقال ہوا، جنازہ پڑھا گیا، جنازہ اٹھا، حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے ام المومنین، امیر المؤمنین بالباب، امیر المومنین دروازے پہ آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مرحبا بامیر المؤمنین، مرحبا بامیر المؤمنین، بے شک امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے، امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے دکھا دیا کہ جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے میں اسے کیسے ساتھ ملاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اوڑھنی سر پہ رکھی اور باہر نکل گئی اور حضرت عمر کو حضور کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتا ہوگا۔ میرے دوستو ہم مسلمان تاجر نہیں، ذمہ دار نہیں، یہ وزیر نہیں ہے، یہ صدر نہیں ہے، یہ محمدی ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ میرے بھائیو ہم تبلیغ کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ حضور والی زندگی زندہ ہو، حضور والا درد زندہ ہو، حضور والا غم زندہ ہو۔ میرے بھائیو کمائی کے جذبے نکال دیں اور دنیا میں ترقی اور دنیا میں عزتیں اور دنیا میں لذتیں اور دنیا میں خواہشات اور دنیا میں عیاشی اور دنیا میں مستی کے جذبے نکال کر اللہ رسول کے نام پر مرنے اور مٹنے کے جذبے بنا دیں۔ میرے بھائیو جب ایک طبقہ اللہ رسول کے نام پر مرنے والا وجود میں آ جائے گا اور جو اپنی شہرت کو، اپنے مال کو، اپنی وجاہت کو ٹھکرا کر یوں کہے گا میں تو اللہ رسول کے نام پر مٹنے والا ہوں، اللہ ان کو ذریعہ بنا کر اور ان کو بنیاد بنا کر اللہ جل جلالہ میرے بھائیو دنیا میں عزت، آخرت کی بلندی اور ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا
هل تدرون اول من يدخل الجنہ، تمہیں پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا جی آپ جانو، آپ جانے اور اللہ جانے۔ فرمایا هم الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، سب سے پہلے جنت میں وہ جائیں گے جو اس دین کے لیے فقیر ہوئے، مہاجر ہوئے، ہجرت کی برباد ہوئے، اور موت آئی، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے مر گئے، اور جب موت آئی تو اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے۔ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَفُزْ بِمُرَادِ سَعْيِي فَكَمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَحْتَ التُّرَابِ، اگر میری خواہش پوری نہیں ہو تو کیا ہوا، یہاں سے تو ہزاروں انسان اپنی خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے۔ اگر اللہ کے دین پر اور نبی کے دین پر اور اللہ کے امر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں بلند کرنے پر، میرے بھائیوں اگر آپ کی دکانوں پہ چوٹ پڑتی ہے اور آپ کے گھروں پہ زد پڑتی ہے تو میرے بھائیوں آپ سے افضل پر زد پڑ چکی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس چوٹ کو برداشت کر چکے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو جب انہوں نے حضور کے نام پر قربانی دی اور اللہ کے امر پر قربانی دی اور آپ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا مقصد بنایا تو اللہ پاک نے دنیا میں تو یہ عزت دی، کیسر کسرا کے بلاک توڑ کے قدموں میں ڈالے، اور ساری دنیا میں اللہ پاک نے دین کو چمکایا، قوموں کی قوموں کو اسلام میں داخل فرمایا، اور جانور مان کے چل رہے ہیں، ہوائیں تابع ہو کے چل رہی ہیں، بادل اشارے سے برس رہے ہیں، جانور اشارے سے چل رہے ہیں، پانی اشارے سے حرکت میں ہے، دریا اشارے سے چلتے ہیں، عمر کے خط پر دریائے نیل چلتا ہے، علاء ابن حضرمی کی دعا پر سمندر راستے دیتا ہے، ابو مسلم خولانی کی دعا پر دریا پتھر بن جاتا ہے، اور میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بڑھیا کی دعا پر اس کا بچہ مر کے زندہ ہوتا ہے، اور ایک تابعی نبانہ بن یزید نخعی کی دعا پر گدھا زندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا نے کو بنایا، آخرت کو بنایا، لوگ یوں سمجھتے ہیں تبلیغ آخرت کے لیے، دکانداری دنیا کے لیے، نہیں میرے بھائیوں، اس نبی والے کام سے اللہ دنیا بھی بنائے گا، اور اس نبی والے کام سے اللہ آخرت بھی بنائے گا، اور اس نبی والے کام سے دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور اس نبی والے کام سے آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ آخرت کی صدارت، آخرت کی سلطانی، آخرت کی وجاہت دے گا اور دنیا میں عزت دے گا۔ ایک طے کر لو کہ دنیا سے کمائی کا جذبہ نکل جائے اور دنیا میں بڑائی کا جذبہ نکل جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا سے ضرورت پیدا ہو جائے، دنیا کی نفرت دل میں آ جائے، اللہ رسول کے جذبے پیدا ہو جائیں، کمائی کا جذبہ نکل جائے گا، وہی اپنی تجارت کو ٹھیک چلا سکتا ہے جس کے اندر میں کمائی کا جذبہ ہوگا۔ پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، اخرجی نکلو، تو محنت کر چکا، تھک چکا، وہ اب نکلو نکلو، کہاں جاؤں؟ ابشری ابشری ابشری، خوش ہو، بشارت لو کس بات کی؟ بروح و ریحان اور رب راض عنک غیر غضبان، خوشخبری دے لے کہ اللہ تیرے پر راضی ہو چکا ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہو چکی ہے اور جنت کی حوریں تیرے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب یہ قیامت کا دن آئے گا اور جنت کے دروازوں پر اور محشر کے میدان میں اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا میرے یہ جو بندے کھڑے ہیں ان کو جا کے سلام کرو، یہ الگ ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے، ان کے نیچے سواریاں اور ان پر عرش کے سائے اور ان پر فرشتوں کے ذریعے سے پانی پلایا جا رہا ہے اور ان کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کو سلام کیوں کریں، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے دین کے لیے فقیر ہوئے۔ ارے میرے بھائیو اللہ کی قسم، پیسے سے تبلیغ کا کام نہیں ہوتا، اس دھوکے سے نکل جاؤ کہ کمائیاں زیادہ کرو تاکہ باہر ملکوں میں جاؤ۔ آپ کے پشاور سے 4 جماعتیں گئی ہیں باہر ملکوں میں، سب تمہارا غریب لوگ دیہات کا گیا ہے، پشاور شہر کا صرف ایک آدمی گیا ہے۔ یہ کام پیسے سے نہیں چلتا، قربانی سے چلتا ہے، اللہ رسول کی محبت